الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم عزیز طلباء علماء کرام مجھے یہ پتہ نہیں کہ اردو آپ کو سمجھ آئے گی تو میں اپنی زبان میں شروع کروں گا لیکن ہو سکتا ہے مشکلات میں میری آیت پڑھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت العلم نے درجات کا ذکر کرنا دنیا کی سوچ کتنی زیادہ ہو گئی ہے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر زمانے خدا تعالی نے پوجا پاٹ مختلف شکلوں میں کی. کدے لوگوں سورج خدا منے کدے چند منے. اس وقت لوگ اکثر وہ بیچ کر دنیا میں خدا بن رہے ہیں. اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تم دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی خواہشات اور خدا بنتے ہیں. مانا ہے کہ ایک طرف خدا تعالیٰ نے احکام ہو ایک طرف ان کی خواہشات ہوں اور خواہشات میں چلتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں بڑا عروج ہے لیکن جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچاؤں کو سنگے کرنے کے اپنے دین کا نواز دیں. دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں اور آخرت میں تو یہ حال ہے. نور الہدا نے اول غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب انتقال ہوا تو بعد اس کی خواب شاید انہوں نے کچھ حضرت کی گزری جب اللہ نے سامنے پیشی ہوئی. اصل مقام یہ رہی کہ جس وقت اللہ نے سامنے لوگ پیش ہو تو اس وقت یہ پتہ چلتی کہ میری اس علم نے کی وہاں دیتا ہے. جیسے دنیا کے آدمی مزدوری کرنا ہے تو جہاں مہینے بعد ہفتے بعد پیسے لگنا آدمی بڑا خوش ہونا ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آفر کی تھی جس طرح آفر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی ہے یہ ایک صحابی ہے کعب بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہنے کہ میں رسول اللہ کو رات گزارا اور کو نہ پانی کی ضرورت آئے میں آن دے ہوں. تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج جو ہے نا سوال کر یار جو بھی تو ضرورت. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے تعلیم کی تھی رسول اللہ کو. انہوں نے ذہن میں ایک آخرت رکھی اور وسیع تھی. ہر وقت آخرت کا منظر انہوں نے سامنے ہونا. اس وجہ سے ہر چیز ترجیح آخرت ہی میں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی تھی نا تو انہوں نے بھی پھر کمال کی. وہ حضرت نے نحوت اللہ عربی کو انہوں نے لکھا بادشاہ نے پوچھا وزیر اور کہا میرے پتر پر محبت کرتے ہوں محبت کرتے تو پھر 100 ایکڑ دیتے 100 ایکڑ ویسے 100 گھوڑے دیتے 100 گھوڑے ویسے 100 خادم دیتے اس طرح چل نہیں رہے. تو اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں میں یہ چاہنا کہ میں جنت کی تسا نہ رہوں. پہلے بھی جنت پھر جنت بھی رسول اللہ نے مرتبہ. تو انہوں نے کمال کر کے سوال میں جواب ہی کی رسول اللہ فرمایا اب غیر اللہ اس تو سوا اور بھی کچھ چاہیے. پر میں بس یہ کوئی کافی منگی کھڑی چیز نہیں ہر چیز مانگ لی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آفر کی تھی 10 محمد کی چاہیے. اس وجہ نہ کہ وجہ بیان کر کہنے لگے یا اللہ میرے پاس. اس وجہ سے کہ مغفرت آخرت میں بھی سب سے انتہائی چیز. قرآن کریم میں بھی ہے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جنت میں داخل ہو گئے بس کامیابی اس نے حاصل کر اور وہ تو مغفرت بھی کرنے. تو
تو اللہ تعالیٰ فرمایا محمد اگر میں تجھے مغفرت نہ دینی ہوتی تو میں تجھے علم ہی نہ دیتا. جب دنیا میں تجھے علم دیتا ہے تو اسی واسطے مقتدی کہ میں تجھے مغفرت جنت ہے. حدیث کا رواج یہ جو علم ہے اس کو تو نہ تو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اسی پر سیکھے سیکھے تو لیکن انشاءاللہ دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ عزت دی تھی اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ عزت دی تھی. اس کو بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں. ساڑھے چودھری صاحب نے لڑکے پر اور بھی صاحب میں گیا لاہور پڑھنے والے تو انہوں نے دو شرطیں لائی ہیں. ایک تو کہنے لگے کہ تم ٹیوشن نہ پڑھا سکتے, دوسرا یہ کہ کوئی کمائی نہیں جو ہے نا اسباب بھی نہیں. پھر من کرنے لگے یاد رکھ تجھے تو اللہ پر سے پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ترے چیزیں تو دے دی ہیں. اچھا کھانا اور اچھا پڑھنا ترے چیزیں تو مل سے نہیں مل سکتی. لہذا تم مال جمع کرنے کی فکر ہے کہ نہ ہوئی اور جس طرح انہیں آتا تھی کسی طریقے کا وہ معاملات چل رہے ہیں. تو آپ جو طلباء ہیں کسی بھی زیادہ یہ فکر نہ کرنا کہ میں پڑھ کے تانا اس طریقے میں تجارت کرتا ہوں, اس طریقے میں مال کماتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رضا سے جو پڑھو تو اللہ تعالیٰ اتنا چیزیں ضرور دیکھو. میرا یہ وعدہ یاد رکھنا جو آدمی بھی اللہ ویسے پڑھتی اسے اللہ تعالیٰ عزت بھی دی تھی اور مال کھانا بھی اچھا دی تھی اور پڑھنا بھی اچھا دی تھی. لہذا خوب محنت کر کے اس علم میں پڑھو. اللہ تعالیٰ خصاں بھی من بھی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کیسا بھی علم لوگوں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دیکھیے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو گروپ بیان کیے, ایک علماء اور ایک غیر علماء. دو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور پہلے جو ہے نا ایمان پہ مبنی ہے اور دوسرا ایمان اور علم دو چیزیں پہ مبنی ہے. لیکن جو دوسرا درجہ ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے صحابہ. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب وقت گیا ہے آپ کو اور انہوں نے کیا کہ آسان عبداللہ بن مسعود چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا افسوس کہ تم نے اپنے وقت کے 800 صحابہ عراق میں چلے تعلیم تعلم اور حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود مدینی ترقی ہے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کیا مبارک یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری. اس وجہ سے ہر آیت وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں نہیں کہ وہ نازل ہوئی ہے اس کا سبب کھیلے یہ ماں معلوم. تو پھر جب انہوں نے اقرار کی تجیب کی تعلیم کی ضرورت ہے بہت زیادہ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں قربانی دینا تو جہاں عبداللہ بن مسعود میں قربان کر جاوے اور رات جا کے ادھر سے مدرسہ قائم ہوا. ہمشیہ نیاز اکثر بتائے کہ اسی مدرسے کو استعمال کیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے والے فرمائے صحابہ بھی وہ درجے وہ لوگ جن کو علم تھی وہ اعلیٰ درجے کے فائدے ہوتے. اسی طریقے بعد بھی علماء آنے رہے یہاں تک کہ سارے اپنے گھروں میں سارے جو بزرگ انہوں نے اس علم کی نشر و اشاعت کی تھی اور اپنی ہر طرح کی محنت کر کے اس کو مشکلات بھی تو سب کو مشکلات بھی نہیں تو سر زیادہ ہمت کرنی چاہیے. استاد بھی طلباء بھی اور محترمہ بھی اور زیادہ تو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. اس کو حکومت بھی کر سکتے اور پورے عالم کی طرف بھی رکاوٹ کہ علم جو ہے نا اس ترقی نہ کرے. اگر بھی پورا عالم اس میں پیچھے پڑے ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کریم کی تبدیلی ہو جائے تبدیل آ جائے تاکہ لوگوں میں دور آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قائم دان رکھا ہے اور رکھنا تو ساڑھے سے تھرو ہے یعنی طلباء وہ پڑھ سن وہ حفظ کر سن انہوں نے تو یعنی وفات میں مقام بعض لوگوں نے عالم تو نہیں ہونا لیکن مقام اس میں مقام مجاہد
اور وہ یہ ہر وقت پہرا دے رہے ہو رہے قرآن کریم پہ عید و بیان کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا وہ بھی یاد ہے اس وقت وہ جگہ آنی ہے وہ جانا سامنے کر دینا تو ارے حضرات دعا بھی کرو اللہ رب العالمین اللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کرے اپنے درمیان اس کی برکت کرے اپنے آپ پر اس کی برکت کرے اللہ تعالیٰ جو طلباء پڑھتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں حیثیت حیثیت دے اور مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو استاد پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیثیت حیثیت اور انہیں یہ مولانا جو کہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ برابر کرے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے طلباء کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے جو اخراجات ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کو بس کرے طالبات جو پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے اخلاص نصیب کرے اور اللہ انہوں نے اخلاص نصیب کرے اور استادوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اس سلسلے اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور جاری فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس طریقے میں نصیب کرے کہ سڑک اور نہ ہو اسے صحیح طریقے میں پڑھ کے تاکہ قرآن کریم سمجھنے میں مددگار ہوئے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم اپنی سمجھ دے گئے اس کے عمل دے گئے اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے حدیث جانا کہ قرآن کریم حجت اللہ علیہ یہ قرآن کریم تیرے جو حجت ہے یا تیرے ویسے حجت ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں جس قرآن کریم ساڑھے ویسے حجت بناوے اللہ تعالیٰ نے سامنے جہاں عیسیٰ کی سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کی ہوئی اس میں مجھے اللہ تعالیٰ عورتاں مردان اور طالبات اور طلباء سب درجات بلند فرمائے صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم